آج پاکستان پیپلز پارٹی اور شرجیل انعام میمن نے کراچی پریس کلب کا انتخاب کیا، جہاں 35ویں بلاول بھٹو صاحب کی ہم سالگرہ منا رہے ہیں پریس کلب میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ کراچی پریس کلب اور پاکستان پیپلز پارٹی لازم و ملزوم ہے. اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی چاہے اقتدار میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، کراچی پریس کلب اور ان کا جو ایک رشتہ ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کو جو ہے ہم سلوٹ کرتے ہیں. اور کراچی پریس کلب کے ممبران کے لیے اور خاص کر کراچی پریس کلب کے لوگوں کے لیے جو خدمات ہیں سندھ گورنمنٹ کی، اس کو ہم ہمیشہ جو ہے ہمارے ممبران ان کو سراہتے ہیں. تو میں سیکریٹری شرجیل صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور میڈیا سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، جنرل سیکرٹری کراچی پریس کلب کے تمام عہدیداران، یہاں پہ موجود میڈیا کے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے کیمرہ مین، فوٹوگرافرز، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں نہایت ہی شکر گزار ہوں کراچی پریس کلب کے صدر کا، جنرل سیکرٹری کا، تمام عہدیداران کو اور تمام صحافی بھائیوں بہنوں کا کہ آج پاکستان کے حقیقی لیڈر، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی 35ویں سالگرہ کراچی پریس کلب میں منائی جا رہی ہے. یہ نہایت ہی باعث فخر ہے، باعث اعزاز ہے کہ آج میڈیا کا جو ورکر ہے، جو جرنلسٹ ہے، جس کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آزادی صحافت میں جو رول ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے جو کردار ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ہمیشہ ہر اچھے اور برے دنوں میں اپنے میڈیا کے ساتھ، اپنے جرنلسٹ کے ساتھ، آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے. یقیناً چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کی ایک امید ہے. اس ملک میں جو آج مسائل ہیں، اس مسائل کا واحد حل پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا محترم آصف علی زرداری صاحب ہوں. آج بھی ملک میں جو حالات ہیں، جو معاشی صورتحال ہے، یقینی طور پر عوام میں ایک بے چینی ہے اور عوام پریشان ہے، لیکن ان تمام پریشانیوں کا حل یقینی طور پر صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. یہ میں بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پیپلز پارٹی کا ایک ممبر ہوں، ایک رکن ہوں، ایک کارکن ہوں، اور ظاہر ہے مجھے کسی ایک پارٹی کی تعریف کرنی ہے، کسی ایک کی تعریف کرنی ہے تو میں پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہا ہوں. میں ہسٹری دیکھ کر بتا سکتا ہوں، ہسٹری کو کوٹ کر کے بتا سکتا ہوں، ملک کے حالات کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ واقعی طور پر اگر عوام کو اس مہنگائی کے طوفان سے کوئی نکال سکتا ہے تو واحد پاکستان پیپلز پارٹی. اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہر انسان کے لیے اس وقت مسائل ہیں، لوگ مہنگائی کے تلے اس وقت پریشان ہیں، اور مہنگائی کی وجوہات بھی ہم 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جس طرح عمران خان حکومت چھوڑ کے گئے اور جو قرضوں کا بوجھ اور IMF کے ساتھ جو وہ وعدہ خلافیاں کرتے گئے، اس کے بعد ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا، ایک بیک لاک پیدا ہوا. اس بیک لاک کی وجہ سے اچانک جو ہے یہ چیزیں اور مزید بڑھتی گئیں. لیکن اگر میں صرف صوبہ سندھ کی بات کر لوں تو سندھ میں، کیونکہ میں صوبہ سندھ کی بات کر رہا ہوں، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. لوگ تانے دیتے ہیں کہ 15 سال سے آپ حکومت میں تھے. میں کہتا ہوں الحمدللہ ہم 15 سال سے حکومت میں تھے، لیکن ہم نے یہاں پہ ڈیلیور الحمدللہ کیا ہے. جو سب سے بنیادی مسئلہ ہر انسان کے لیے، ہر امیر کے لیے، ہر غریب کے لیے، ہر کسان کے لیے، ہر مزدور کے لیے، وہ ہے وہ صحت. آپ جتنے بھی میرے بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا پہلی پریشانی جب آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہو؟ اپنے صحت کے لیے کیا رکھیں. اپنے صحت کے لیے خدا نہ خاصا کوئی ایمرجنسی ہو تو گھر پہ کوئی 5-10 ہزار 15 ہزار 50 ہزار ہونے چاہیے کہ کسی کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا پڑے. الحمدللہ فری آف کاسٹ، مفت میں ہر شخص کا علاج پورے سندھ میں ہو رہا ہے. اور پورے پاکستان بھر کی
سب سے بہترین ہسپتالیں موجود ہیں, ہاسپٹلز موجود ہیں, تو وہ سندھ میں موجود ہیں, اور جہاں بیٹھے ہم کراچی میں موجود ہیں. اوپن چیلنج ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی. میں کچھ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران کو سن رہا تھا کہ جی پاکستان میں اگر ترقی ہوتی ہے تو فلانے لیڈر کی طرف سے ہوتی ہے, کوئی پارٹی کہتی ہے جی فلانے لیڈر کی طرف سے ہوتی ہے. میں اوپن چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اینکر کو, کسی بڑے سے بڑے میڈیا ہاؤس کو, جو صحت کی سہولیات, چاہے وہ NICVD کی مد میں ہو, چاہے وہ لیور اور لنگس ٹرانسپلانٹ جس طریقے سے مفت میں کیے جا رہے ہیں, یا انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل پورے پاکستان کی واحد کراچی میں ہے, یا سائبر نائف کینسر کے ہاسپٹل ہو رہے ہیں, یا ہر ضلع میں اس وقت دل کے علاج مفت میں کیے جا رہے ہیں NICVD کے. کنٹینروں پہ ہم نے اسٹالز بنائے ہوئے ہیں, کنٹینروں پہ. آپ دیکھیں کہ چیسٹ پین یونٹ کنٹینروں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہاسپٹلز بھر کے اچانک کسی کو رستے میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے. اس وقت ریسکیو 1122 کی جو ایمبولینسز, اس کا میں آپ کو ڈیٹا شیئر کروں گا کہ کتنے بچے اس ایمبولینس میں پیدا ہوئے ہیں. میرے صحافی دوست ہیں, برائے مہربانی ریسرچ کریں کتنے بچوں نے ایمبولینسز میں پیدا ہوئے ہیں. اچانک انہوں نے ایمبولینس کال کی, ایمبولینس آئی اور اسی ایمبولینس میں ان کی جو ہے ولادت ہوئی ہے بچوں کی. تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے ڈور ٹو ڈور جو ہاسپٹل اور میڈیکل کا جو ریکارڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے, یہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا, یہ ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا, اور سندھ حکومت کا ویژن تھا. سندھ حکومت کے اس وقت کی چیف منسٹر اور پوری کیبنٹ نے دن رات ایک کر کے لوگوں کو یہ ریلیف دیا ہے. آج ہم پورے پاکستان میں کس چیز کو رو رہے ہیں؟ جو لوگ نکلے کس چیز پہ نکلے؟ بجلی کے بلوں پہ نکلے, کہ بجلی میں کے بل اتنے بڑھا دیے گئے کہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے. ہم سمجھتے ہیں لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے, لوگوں کے لیے واقعی عذاب ہے. لیکن بجلی کی مہنگی ہوگی اور بجلی کے مسائل ہوں گے تو یہ سب سے پہلے خیال کس کو آیا تھا؟ یہ سب سے پہلے خیال شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو آیا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ KT بندر میں اور ان جگہوں پہ بجلی کے لیے پلانٹ لگائے جائیں. نہیں کرنے دیے. کون لوگوں تھے جنہوں نے, کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی جنہوں نے ان پورے پروجیکٹس کو اسکریپ کر دیا؟ لیکن پھر بھی جب پیپلز پارٹی حکومت 2008 میں آئی تو محترم آصف علی زرداری صاحب نے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس مشن کو شروع کیا دوبارہ, اور اس شروع کرنے کے بعد تھرکول سے اس وقت بجلی پیدا کی جا رہی ہے, جو کہ پورا سروے آیا ہوا ہے. سارے صحافیوں کو میں کہہ رہا ہوں, سوائے ایک پلانٹ جو کوئی گیس پہ چل رہا ہے وہ سستی بجلی پاکستان میں دے رہا ہے, اس کے علاوہ پلانٹ نمبر 2, پلانٹ نمبر 3, پلانٹ نمبر 4, 5ویں 6 نمبر تک تھر کا کوئلہ جس سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے. تو جو ویژن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا تھا, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا, آج وہ پروو ہو گیا. جن لوگوں نے وہ پروجیکٹس رکوانے کی کوشش کی, آج ان کے سامنے یہ چیز آ گئی کہ ہم صحیح تھے, ہماری لیڈرشپ صحیح تھی. 2660 میگا واٹ سے زیادہ اس وقت بجلی جو ہے وہ تھر پارکر سے, تھر کے جو ماؤتھ پٹ ہے وہاں سے پیدا ہو رہی ہے بجلی. اور 1350 کے 2 یونٹ جو کراچی میں تھر کا کوئلہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے, جس سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے. تو یہ سولوشن ہم نے دیا, یہ پیپلز پارٹی نے دیا. آج بھی پیپلز پارٹی کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے یہ ساری چیزیں دے رہی ہے. ونڈ پاورز جو ونڈ ملز شروع کیے گئے, اس طریقے سے نور آباد میں پلانٹ لگائے گئے, یہ سارے سستے سولوشنز پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے دیے ہیں. جو کہ اور وہ گرڈ, وہ بجلی جو ہے وہ پورے آپ کے نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے. یہ نہیں کہ وہ بجلی پیدا کر کے صرف سندھ ہی اس کو استعمال کر کے بیٹھا ہوا ہے, پورے پاکستان میں وہ بجلی جا رہی ہے. وہ سستے سولوشن ہم نے دیے. پھر کیا ہوا؟ آج آپ کو اور ہمیں, جو بھی حکومت میں ہو, جو آج حاضر حکومت میں ہے, کیئر ٹیکر چاہے سیٹ اپ ہو یا کوئی بھی حکومت میں ہو, آپ نے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جانا پڑے گا. اگر ملک کو معیشت سے نکالنا ہے, اسے باہر آپ نے ٹھیک کرنا ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈی میں دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیٹرول کی قیمتوں میں سبسڈی دینا شروع کریں اور وہی سبسڈی کوئی سرمایہ دار بھی اس سبسڈی کا فائدہ لے رہا ہو اور کوئی مزدور بھی اس سبسڈی کا فائدہ لے رہا ہو. نہیں, یہ سبسڈی صرف مزدور کو ملنی چاہیے, صرف غریب لوگوں کو ملنی چاہیے, کسانوں کو ملنی چاہیے, بڑے بڑے سرمایہ داروں کو وہ سبسڈی نہیں ملنی چاہیے. سندھ حکومت نے کیا کیا اس بجلی کی مد میں؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھر کا کوئلہ نکالا, ونڈ پاور نکالا, نور آباد میں پلانٹس لگائے, گھوٹکی میں بجلی پیدا کرنے کے لیے پلانٹ لگائے. اور کیا کیا؟ ہمیں پتا ہے کہ بجلی مہنگی ہونی تھی, تو لوگوں کو آپ مفت بجلی کیسے دے سکتے ہیں؟ پہلے تو تھر پارکر میں جہاں سے بجلی نکلی, اسلام کوٹ وہاں تالکے میں مفت بجلی شروع کی گئی. اس کے بعد
पूरे सूबे के लोगों को बिजली मुफ्त कैसे दी जा सकती है? एनर्जी डिपार्टमेंट ने 2 लाख से ज्यादा घरों को, 2 लाख से ज्यादा फैमिलीज को सोलर पैनल लगा के दिए कि आप मुफ्त में बिजली जो है वो पैदा करें। उसके बाद ज़ाहिर है बिजली के बिल बढ़ने थे, जितनी भी आपकी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आपके स्कूल्स हैं, वो स्कीम लेके आए और वो वर्ल्ड बैंक के साथ लेकर आए कि उन तमाम स्कीमों पे जितनी हॉस्पिटल हैं वहाँ जनरेटर चलते हैं, एयर कंडीशनर्स चलते हैं, आपके लेबोरेटरीज में एयर कंडीशनर चलते हैं, आपके पेशेंट्स के लिए एयर कंडीशनर चलते हैं। ये तो करोड़ों रुपए के बिल होंगे जो हॉस्पिटल भी भर ही नहीं सकती। स्कीम लेके आए तमाम हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, इनको जो है वो सोलराइजेशन में लेके आया जाए, घरों को मुफ्त सोलर दिए जाए। इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारी है, जिस पे हमारा शिकवा ये था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और अपील भी थी कि बराए मेहरबानी जो डेवलपमेंट स्कीम्स जो कि असेंबली ने पास किए हैं, आप अभी तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं दे सके हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। जो देरीना मुतालबा पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का ये रहा है वो ये है कि भाई इस वक्त सैलाब ज़दगार जिनको हमने वादे किए हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, हम भी शामिल हैं, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है, सिर्फ हुकूमत ने उसको इनिशिएटिव लिया उसको कि हमें 21 लाख घर बना के देने उन लोगों को, वो इस वक्त बगैर किसी छत के मौजूद है। और वो घर हमने रैपिडली हमने शुरू किए, लोगों को डिलीवरी भी मिली और मजीद बनाने थे उसमें, लेकिन वो पैसे रोक दिए गए। उसमें भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहा, जिनकी आज हम सालगिरह मना रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पे जिन जिन लोगों को आप घर बना के दे रहे हैं, उस ज़मीन का टाइटल उस घर की खातून के नाम पे किया जाएगा, उस खातून को एम्पावर किया जाएगा। दुनिया में कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान में मुझे पता है सैलाब तो पंजाब में भी आया, बलूचिस्तान में भी आया, खैबर पख्तूनख्वा में भी आया, वाहिद सूबा सिंध था जिसने कहा कि हम ये 21 लाख लोग घर गिरे, 21 लाख लोगों को हुकूमत घर बना के देगी। वाहिद सिंध हुकूमत थी जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उनकी जो मिल्कियत है वो भी खवातीन को दी जाएगी, ओनरशिप भी उनको दी जाएगी। फिर सोने पे सुहागा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि ये लोग फिर बिजली का बिल कैसे भरेंगे, ये तो बहुत मिस्किन गरीब लोग हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध को ऑर्डर दिया कि तमाम घरों में सोलराइज्ड लाइट इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, कि वहाँ पे सोलर पैनल लगे, बैटरी लगे, पंखा लगे, बल्ब लगे, ताकि वो लोग जो बिजली भी इस्तेमाल करें वो भी उनकी मुफ्त हो। सुबह को शमसी तवानाई पे चलाएं, शाम को उसी बैटरी के जरिए वो चलाएं। ये होता है विजन। इस तरीके से आप आवाम को रिलीफ देते हैं, जिसमें आवाम के ऊपर जो बोझ है वो इस तरह खत्म किया जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक तो हुकूमत बताएं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या किसी और प्रोविंस, जिसने इतने हद तक रिलीफ दिया हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक विजन है लीडरशिप का, एक कमिटमेंट है लोगों के साथ, अवाम के साथ कमिटमेंट है, अवाम के साथ एक वादा है कि हमें अवाम के लिए सब कुछ करना है। और इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आज मेरी सिंध में हुकूमत है तो हम ये सिंध में कर रहे हैं, हम बेबस है। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है, चेयरमैन साहब ने कहा ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी घर गिरे तो वहाँ पे भी घर बनने चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि अगर आज मेरी NICVD, वो NICVD आप जाके, मैं सारे सहाफ़ी दोस्तों को जाके कहता हूँ, और SIUTs देख लें आप हमारी जो सखर में चल रही हैं, आप वहाँ का रजिस्टर उठाएँ। मेरे जितने भी सहाफ़ी दोस्त भाई बहन बैठे वहाँ का रजिस्टर उठाएँ। ज़्यादा पेशेंट कहाँ से आता है सखर में? पंजाब, साउथ पंजाब से पेशेंट आ रहा है, बलूचिस्तान से पेशेंट आ रहा है, या कराची की आपका हॉस्पिटल में खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है। सबको मोस्ट वेलकम। ये नहीं है हुकूमत सिंध ने कहा कि सिर्फ सिंध का बाशिंदा जो है वो ये मुफ्त इलाज करवा सकता है, लाख लाख रुपए के स्टंट डलवा सकता है जिसके हुकूमत पैसे भरे। नहीं, पूरे पाकिस्तान से क्या दुनिया भर से जो भी शख्स आए उसको मुफ्त में इलाज मिलेगा। हमारे आप साइबर नाइफ का रजिस्टर उठा के देखें, OPD का रजिस्टर उठा के देखें, अफगानिस्तान से, ईरान से लोगों ने आके इलाज करवाएं। आप जाके गंबट का रजिस्टर उठा के देखें जहाँ पे लिवर और लंग्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है, बाहर के मुल्कों ने लोगों ने आके यहाँ पे इलाज करवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विस है। और अगर किसी को उस पर कोई सवाल बनता है, कोई ऑब्जर्वेशन बनती है, प्लीज़ करें, प्लीज़ बातें करें। लेकिन रिलीफ अगर पब्लिक को देना है तो वो आपको पीपुल्स पार्टी मिलेगी। आप देखें 2008 में जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उससे पहले गंदम की क्या पोजीशन थी? गंदम आप इंपोर्ट करते थे, पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था। लेकिन जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने तो गंदम आपने एक्सपोर्ट करना शुरू की। उन्होंने उस तरह की मराते दी किसान को, उस तरीके से उन्होंने वो रिलीफ पहुंचाया कि इतनी वाफिर मिकदार में गंदम बनी, गंदम की पैदावार हुई, गंदम आपने एक्सपोर्ट की।
یہ لیڈرشپ کا ویژن ہے. آج ہم لوگ پورا ملک جو ہے سب سے بڑا کون سے پروجیکٹ پہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں؟ سی پیک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. چائنا کے ساتھ جو ہم نے اکنامک کوریڈور بنایا ہے, سی پیک پہ بات کر رہے ہیں, جو کہ بہت سارے ہمارے دشمن ممالک کو کھٹکتا ہے وہ پروجیکٹ سی پیک کا. سی پیک کا بانی کون تھا؟ سی پیک کا ویژن کس کا تھا؟ وہ آپ کے ہی ایک مشہور اینکر, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے ڈیورنگ پریزیڈنسی اپنے جوتے گھسا دیے چائنا آ جا کے صرف یہ کہ سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہو. یہ ویژن تھا نا ان کا, یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے نا. اور آج بھی چاہے انتخابات جب بھی ہوں, ایک بات میں واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑا جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ پورے پاکستان میں کامیاب ہوگی. جو بھی تجزیہ نگار جو بھی تجزیے کر رہے ہوں, پیپلز پارٹی بہت بڑا سرپرائز دے گی, اور وہ سرپرائز کا مقصد یہی ہوگا, پازیٹیو سرپرائز ہوگا, کہ پیپلز پارٹی پورے ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھی اکثریت کے ساتھ سامنے آئے گی. چاہے کتنے بھی پروپیگنڈاز پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں, چاہے کوئی بھی ٹرائلز پیپلز پارٹی کے خلاف ہو, پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو سب کو جوڑنے والی جماعت ہے. آج پورے پاکستان کا مجھے کوئی ایک لیڈر بتا دے, کوئی ایک رہنما بتا دے جس نے کبھی جوڑنے کی بات کی ہو. یہ واحد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں, جن کے لیے مشہور ہے کہ بدترین دشمن کو بھی وہ ساتھ بٹھا سکتے ہیں, بدترین مخالف کو بھی وہ ساتھ بٹھا سکتے ہیں. اس وقت اگر ملک کے چیلنجز ہیں, یہ بھی میں کہہ دوں, اکیلے کوئی بھی شخص اس کو پورے نہیں کر سکتا, سب کو ایک ہونا پڑے گا, سب کو اتحاد ہو کے ایک قوم بن کر ان تمام چیلنجز کو ہمیں فیس کرنا ہوگا. اور اگر سب کو بٹھانے کی اگر کسی میں صلاحیت اس وقت ملک میں ہے تو وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ہے, کہ وہ ان کا یہ ویژن ہے کہ وہ سب کو اکٹھا بٹھا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ان کرائسس میں پورے پاکستان کو سب نکال سکتی ہے. باقی باتیں بہت سارے لوگ کریں گے, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز بڑی بڑی باتیں کریں گی. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لوں گا, میں نہیں چاہوں گا کہ غلط فہمیاں بڑھیں, لیکن جوڑنے کی بات جو کرے گا, جو سب کو متحد کرنے کی بات کرے گا, جو سب کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی بات کرے گا, جو کرے گا, جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, گھڑی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب مل بیٹھ کر اس ملک کے مسائل کو حل کریں.